وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے انبیاء نے، اللہ کے رسولوں نے ایک اللہ کی عبادت پر ہی کیوں زور دیا ہے؟ اس کے لیے ایک مثال بیان کی، ایک واقعہ یاد دلایا۔ اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تمہیں وہ واقعہ یاد ہے کہ جب یعقوب نبی کو، پیغمبر کو موت آئی، اس وقت انہوں نے کیا بات کی تھی؟ جب بندہ موت کے وقت کیسی باتیں کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں عام بات مشہور ہے کہ بندہ موت کے وقت مرتے وقت سچی باتیں کرتا ہے، اور اللہ والے تو ساری زندگی سچی باتیں کرتے ہیں، اور انبیاء تو اس سے بھی زیادہ صادق و امین ہوتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب موت آئی تو موت کے وقت بندہ باتیں تو نہیں کر سکتا، موت آ جو گئی۔ انبیاء جو ہے نا، موت ان کو ڈھیل دیتی ہے، دستک دیتی ہے ان کے دروازے پہ، میں آ رہی ہوں، اجازت ملتی پھر جاتی ہے اندر، آ جا، میں نے اپنا مشن مکمل کر لیا، اب تو آ جا۔ کوئی نبی اللہ کا، کوئی پیغمبر اللہ کا اپنا مشن ادھورا چھوڑ کے نہیں گیا۔ جتنی اللہ نے ذمہ داری لگائی تھی وہ سارے نبی اپنی ذمہ داری نبھا کے گئے۔ ہاں میں نے اپنا مشن پورا کر لیا، اب تو آ جا، تیری باری ہے۔ جب یعقوب کی باری آئی علیہ السلام، تو آپ نے موت کے آغوش میں جانے سے پہلے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے بیٹو، زندگی بھر میں نے تمہیں نصیحت وصیت بہت کی، اب آخری بار یہ بات بھی میری سن لو۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کو تم خدا جانو گے؟ اللہ کون ہوگا تمہارا؟ معبود کون ہوگا؟ بتاؤ ذرا، کس کی عبادت کرو گے؟ بندگی کس کی کرو گے؟ تو سارے کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک، جو تیرا معبود ہے، جو تیرا الہ ہے، وہی ہمارا ہے، اور جو آپ کے باپ کا، اور باپ ابراہیم، حالانکہ ابراہیم دادا ہے، باپ کا ہے، آبائی کا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ یہاں ایک دو باتیں یہ بھی ہیں کہ ابراہیم کو باپ کہا گیا ہے۔ جد جو ہوتا ہے نا، جس کی نسل آگے چل رہی ہوتی ہے، وہ زیادہ معتبر اور معزز و محترم ہوتا ہے۔ ایک دوسرا، قرآن میں جب ذکر آتا ہے اسماعیل کا، اسحاق کا، تو ایک بحث یہ بھی چھیڑی جاتی ہے کہ اسحاق بڑے تھے، اسماعیل چھوٹے تھے۔ اسماعیل بڑے تھے، اسحاق چھوٹے تھے، اس لیے ترتیب کے ساتھ ان کے نام آ رہے ہیں، اسماعیل اور اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر جس اللہ کو اپنا معبود بنائے رکھا، اسماعیل علیہ السلام نے جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دی، اور جس اسحاق علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دی، ہم اسی اللہ کو اپنا معبود بنا کے رکھیں گے، یہ وصیت کی ہے، اور اس بات پہ زور دیا ہے۔ اور کہا الہًا واحدًا، وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا بالخصوص اس بات پہ زور دینا کہ بندگی صرف اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ ایک اور نبی کا آپ تذکرہ سن لیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ،
لقمان اپنے بیٹے کو جب وہ نصیحت کر رہے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، شریک نہ ٹھہرانا، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک و ظلم کہاں؟ اللہ کی بندگی کا حکم دے کے نصیحت کر کے ساتھ کہا کہ شرک نہیں، شرک تو بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ یہ سر، معزز ترین جسم کا معزز ترین حصہ، وہ سب سے بڑی طاقت کے سامنے جھکانے کے بجائے ایک جھاڑی کے سامنے، آگ کے سامنے، درخت کے سامنے، قبر پہ، شجر پہ، حجر پہ بندہ جھک جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں کہ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے کسی غیر مناسب جگہ پہ رکھ دینا۔ میں ٹوپی سر پہ پہننے کے لیے کوئی بندہ گوڑے نہ بال لوے، پیراں ہی پا لے کہ میں ٹوپی تے پائی ہے نا، لوگ کہیں بڑا ظالم ہے بھائی۔ سیٹ پہ خود بیٹھنا ہے، اپنی سیٹ پہ کتے کو بٹھا دے اور خود نیچے بیٹھنا، بڑا ظالم ہے بھائی۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بندہ جگہ جگہ در در پھرتا رہے۔ اور پھر ایک اور بات قابل غور، بندہ جو بندہ ہے نا، اس کی معراج بندگی ہے۔ بندے کو عربی میں کہتے ہیں عبد، عین با دال 3 حرف ہیں، عبد، عبداللہ، عبد الرحمن۔ تو عبد کی جو معراج ہے وہ عبادت ہے، اس کی معراج عبادت ہے۔ یہ تب خوبصورت لگتا ہے، تب سنورتا ہے، سجتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ اور اگر بندے نے بندگی چھوڑ دی، اگر عبد نے عبادت ہی چھوڑ دی، دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبروں کے سردار، نبیوں کے امام، کائنات کے امام، آخری پیغمبر، اتنا مقام، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ جو عطا کیا، معجزے تو کئی ہیں، سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ چند لمحوں میں آپ مکہ سے نکلے، بیت المقدس گئے اور راتوں رات زمین و آسمان کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ یہ بڑا معراج کا جو واقعہ ہے۔ اس واقعے کا جب ذکر کیا اللہ نے تو ذکر کرتے وقت کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ نبی یہ نہیں کہا، رسول نے نہیں کہا، عبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، جس نے معراج کرائی اپنے بندے کو، عبد کہا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دے کر اپنے آخری پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ مزہ تو تب ہے نا جب میرا بندہ بن جائے۔ بندگی سے نکل جانا کوئی شرف نہیں ہے، کوئی توقیر کی بات نہیں ہے۔